اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا باب، تعلیمی تربیت۔ علم کی اہمیت۔ علم کی فضیلت میں بے شمار آیات و احادیث وارد ہوئی ہے۔ علم صرف سرٹیفکیٹ کے حصول کا نام نہیں، بلکہ علم وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی پیدا کرے، جیسا کہ فرمان الہی ہے سورہ الفاتر آیات نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔ طلب علم کا سلسلہ ماں کی گود سے لے کر گور قبر تک جاری رہتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ علم میں اضافے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ استاذ کا ادب و احترام۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب و لحاظ کرے اور ان سے انکساری کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ والدین ہی کی طرح بچوں پر جن کا احسان ہوتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ اہم اساتذہ ہیں، جن کے سامنے بچے ذہن میں تلمستہ کرتے ہیں اور ان سے علم و ادب اور اخلاق و کردار سیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بالحقیقت انسانیت کے معلم تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی وہ عظیم فریضہ ہے جس کا حضرات انبیاء علیہ السلام کو مکلف کیا گیا تھا۔ اس لیے جس طرح انبیاء علیہ السلام کا اس حیثیت سے تقدس مانا ہوا ہے کہ وہ انسانیت کے ہادی اور رہنما تھے، بالکل اسی طرح اساتذہ کرام بھی قابل تعظیم و تکریم ہے کہ وہ ایک نسل کی زندگی سنوارتے اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سلف صالحین امت اپنے علماء و اساتذہ کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے، جس کا اندازہ کئی واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شیخ و استاذ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے ادب و تواضع سے ان کی سواری کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عم زاد لگام چھوڑ دے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہمیں اسی طرح اپنے علماء کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ دکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، ہمیں اسی طرح اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاذ خلف الاحمر رحمہ اللہ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھتے اور فرماتے، میں اس طرح 2 زانو ہو کر ہی آپ کے سامنے بیٹھوں گا، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے ان سے انکساری سے پیش آئے۔ نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے پرانی کتاب کے پرانے صفحے آہستگی سے الٹتا تھا، اس ڈر سے کہ اس کی آواز امام مالک رحمہ اللہ نہ سن لے۔ نمبر 4، امام ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھ پر امام شافعی رحمہ اللہ کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ میں ان کی موجودگی میں پانی پینے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 5، تاریخ ابن خلکان میں تذکرہ فرہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ خلیفہ مامون کے 2 بچے امام فرہ نحوی سے تعلیم پاتے تھے۔ ایک بار وہ کسی کام کے لیے مسند تدریس سے اٹھے تو دونوں شہزادے دوڑے کہ استاذ کی جوتیاں سیدھی کر کے آگے رکھ دے، کیونکہ دونوں ساتھ پہنچ گئے تھے، اس لیے پہلے تو جھگڑا ہوا، پھر خود ہی طے کر کے ہر ایک نے ایک ایک جوتا سامنے لا کر رکھا۔ مامون نے ایک ایک چیز پر پرچہ نویس مقرر کر رکھے تھے۔ اس واقعے کو بھی پرچہ نویسوں نے لکھ کر پہنچایا۔ مامون کو جب اطلاع ہوئی تو امام فرہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ دربار میں طلب ہوئے۔ مامون نے امام فرہ سے کہا، سب سے معزز کون ہے؟ امام فرہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین۔ مامون نے کہا، سب سے زیادہ معزز وہ ہے۔
جس کی جوتیاں سیدھی کرنے پر امیر المومنین کے لخت جگر آپس میں جھگڑا کرے۔ پھر خلیفہ مامون نے اہل دربار کو واقعہ سنایا اور استاذ و شہزادگان کو اعلیٰ قدر مراتب انعام دیا۔ نمبر 6، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جب خراسان کے مشہور شہر مرو تشریف لائے تو طلباء کی ایک بڑی جماعت علمی استفادے کے لیے خدمت میں آئی۔ انہی میں ایک نو عمر لڑکا عزیز الدین اسماعیل بن الحسن المروزی الحسینی تھا، جس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن علم انصاب کا ماہر تھا۔ جب آپ کو اس لڑکے کی اس علم میں مہارت کا پتہ چلا تو آپ نے اس لڑکے سے گزارش کی کہ یہ علم انہیں بھی سکھا دے، کیونکہ آپ اس علم میں ماہر نہیں تھے۔ آپ نے اس لڑکے کو استاذ کی جگہ بٹھایا اور خود اس کے آگے شاگرد کی طرح باادب ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ آپ اس وقت اپنی امامت، جلالت علمی اور شہرت کی انتہائی بلندیوں پر فائز تھے، لیکن اس شہرت اور امامت کے باوجود ایک نوعمر استاذ کے آگے ظن تلمستہ کرتے ہوئے کسی علمی غرور کا شکار نہیں ہوئے۔